پکارنے کا نام ہے، یا بندہ اپنے دل کی تڑپ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جس انداز میں کبھی لفظوں کے سہارے اور کبھی خاموش صدا کی صورت میں اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں دعا سے بہترین سوال آپ نے نکال کے میرے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دعا کہتے ہیں پکارنے کو، کسی اللہ کو پکارنا، وہ چاہے دل سے ہو اور چاہے زبان سے ہو، یہ اصل میں دعا ہے۔ دعا جو ہے ایک مثبت چیز ہے، دعا اللہ کی رحمت سے متعارف کراتی ہے ہمیں، یہ یقین کہ کوئی ہے ہمارا سننے والا، کوئی ہے قبول کرنے والا اور دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اس میں امید ہے بہت دعا میں۔ اصل میں دعا بتاتی ہے کہ آپ مایوس نہیں ہیں۔ ابلیس جو ہے، جب ابلیس اس کا نام پڑا شیطان کا، وہ مایوسی تو ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، تب اس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ابلیس ہو گیا۔ تو جو مایوس ہو گیا وہ ابلیس ہے۔ قرآن میں ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بندے بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تو کرے ہی گا، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو کتنا ہی بڑا معاملہ ہو، کیسی خرابی ہو، کیسی پریشانی ہو، کیسی آزمائش ہو، اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کا سولوشن نکل جائے گا۔ جو آپ نے طریقے کی بات کی، طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اور پھر ہمارے بزرگان دین جو آج ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ دعائیں اس طرح سے کریں کہ شروعات آپ اللہ کی حمد و ثنا سے، کہ جس کے آگے آپ ریکویسٹ رکھ رہے ہیں، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ دعائیں شروع کریں، آگے پیچھے درود پڑھیں اپنی دعاؤں کی، کیونکہ درود بھی ایک دعا ہے۔ آپ درود میں اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ رحمت بھیج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ پلٹ کے آپ کو ضرور دعا ملے گی، کیونکہ خود حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بے شک۔ تو کوئی بھی آپ کسی بھی شریف النفس انسان کے لیے مان لو کوئی تحفہ لے کے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا بدلہ نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لازمی ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور آخرت میں ہمارے لیے توشہ بن جائے گا۔ بالکل۔ یہاں ہم یہ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے مولانا صاحب کہ کہتے ہیں کہ دعا اس انداز سے کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ قبولیت کے ساتھ کیا کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کا یعنی دعا کی شرائط جیسے ہم کہہ سکیں، دعا کی قبولیت کی شرائط؟ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، دعاؤں کی شرائط میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تو آپ کے پیٹ میں حلال رزق کا لقمہ ہو اور آپ کے بدن پہ حلال کمائی کی کپڑے ہوں، تب آپ کی دعائیں جو ہیں قبول۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو لازمی بات ہے کیونکہ اللہ پاک ہے، اسے پاک لوگ پسند ہیں، تو جو لوگ پاکی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے ان کی بات اللہ تک پہنچے گی۔ ایک میں جملہ کہہ دوں یہاں پہ، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا مانگنا جتنا قوی ہوگا، اللہ کا دینا بھی آپ کو اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ مطمئن کر دے گا اور اتنا ہی لازم ہوگا۔ کیا بات کہی۔ تو اس لیے آپ کی دل کی صدا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اس طرح نہ مانگا کرو اللہ سے کہ تو چاہے تو دے دے، بلکہ مان کے ساتھ مانگو۔ آپ جب اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسے پورا اختیار ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ کبھی تم دعائیں کرو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا آپ کو بدلہ نہ ملے۔ اگر آپ کو 3 طریقے ہیں اللہ کے بدلہ دینے کے، ایک تو یہ تو ہاتھ کے ہاتھ وہ آپ کو بدلہ دے گا دعا کا، ادروائز آپ کے لیے اس دعا کو آخرت کا توشہ بنا دے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو کم سے کم آپ کی کوئی بلا کوئی آفت آنے والی ہوگی وہ ٹل جائے گی، یہ حدیث سے ثابت ہے بات۔ تو اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کا حال جانتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کی، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ شہرک سے قریب ہے۔ ہاں، شہرک سے بھی قریب ہے۔ خود یہ کہتا ہے قرآن میں اللہ رب العزت کہ تم مجھے پکارو، اے نبی، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دو میں ان کے قریب ہوں۔ آپ سورہ بقرہ 186 نمبر آیت میں دیکھیں تو ان سے کہیں کہ یہ میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ تو جب اللہ رب العزت اتنا قریب ہے تو ہمیں کسی پیر پنڈت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آگے اسی آیت میں کہ ان سے کہو کہ یہ میری بھی تو مانے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم ایک طرفہ دعائیں کرتے رہتے ہیں،
لیکن اللہ کی نہیں مانتے, نافرمانی کرتے ہیں. تو جب نافرمانی ہو رہی ہے مولانا صاحب تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اصل میں نافرمانی بھی چلیے گناہ گار انسان ہے, اللہ نے خود کہا کہ یہ جو ہے کمزور ہے, کمزوری ہوتی ہے, لیکن کم سے کم توبہ تو کرے, اللہ کی شریعت پہ چلنے کی توفیق اللہ سے مانگتا بھی رہے اور کوشش بھی کرتا رہے. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے, ہم ایک طرفہ اللہ کو آرڈر دیتے رہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہمارا یہ کام کر دے, ہمارا یہ کام کر دے, ہمارا یہ کام. اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی تو قرآن میں جب میں بتا رہا ہوں سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت, اس میں آگے یہی فرمایا اللہ نے کہ اے نبی ان سے کہو یہ میری بھی تو مانیں. اب ہمارا معاملہ مان لو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تو ہماری دوستی ہو اور دعائیں ساری اللہ سے ہوں. آج آپ دیکھ لیں تمام دنیا کا حال کیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اتنے بڑے بڑے اجتماع, اتنے بڑے بڑے جا کے عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں اور کعبے کے پلو پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں, لیکن جو شرائط پوری نہیں کرتے اللہ رب العزت کی, جب اللہ کی پہچان ہی نہیں, اس سے تعلق نہیں, اس کی معرفت نہیں ہے, کرتے رہیں دعائیں. بالکل. یہاں سوال یہ بھی ہے مولانا صاحب کہ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا رسمی طریقہ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے, روح کی گہرائیوں سے پکارنا, سچے دل سے تڑپ کر پکارنا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جیسے آپ نے فرمایا کہ پکار ہو اس انداز میں کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو, اس کی رحمت پر یقین ہو, تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تب بھی کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ فوری طور پر قبول نہیں ہوتی. انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو ہر طرح سے اللہ کو پکار رہے ہیں, تمام اعمال اور وظائف کے ذریعے اللہ کو پکار رہے ہیں, پھر ہماری پکار کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اس میں کچھ باتوں کا آپ نے ذکر کیا. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے اس دعا کے قبول نہ کرنے میں. ایسی صورت میں بندہ کیسے صبر کرے؟ نہیں, وہ تو اصل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. بھی حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے امکان رہتے ہیں تب تک جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں میں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی ہے پریشان ہونے کے بعد لوگوں سے, 40 سال بعد قبول ہوئی ہے. ہمیں صبر ہی تو نہیں آتا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فوراً کوئی کام جو ہے وہ اٹکا وہ ہو جائے. اللہ کی اپنی حکمت ہے. آپ بارش مانگ رہے ہیں, برابر کے علاقے میں سیلاب آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک بارش نہ ہو, اللہ نے تو حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے نا. تو ہمیں دعا کرنے کے بعد اللہ پہ یہ بھروسہ, یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی نظر پوری کائنات پہ ہے, پوری دنیا پہ ہے. اور سب تمام مانگنے والے جو ہیں وہ اس کے آگے گر گراتے ہیں. اسے کب کسے کیا دینا ہے یہ اسے پتہ ہے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. بالکل. دعا کی قبولیت کے بھی کچھ اوقات ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص اوقات میں, مخصوص حالات میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کون کون سے اوقات؟ اصل میں ویسے تو 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی قبولیت کے ہیں. اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں دینے کے لیے اللہ رب العزت نے, کیونکہ ہمیں فضل مانگنا چاہیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے فضل مانگا کرو. ویسے جو حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک حدیث قدسی ملتی ہے کہ اللہ رات میں پہلے آسمان پہ آ کے صدائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں, ہے کوئی دعا کرنے والا اس وقت جس کی میں دعا قبول کروں, ہے کوئی پریشانی والا جس کی میں پریشانی دور کروں. تو وہ جو وقت ہے رات کا تہجد کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا, اس میں دعائیں کرنا وہ بہت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اصل میں تو بات 3 لوگوں کی دعائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات کہی ہے کہ 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. وقت تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کا جو وقت ہے وہ فارغ وقت ہوتا ہے, ساری دنیا کے کاموں سے آپ الگ ہٹ کے, بالکل اس ٹائم ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے, آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, اللہ جاگ رہا ہوتا ہے. آپ کا تعلق اس ٹائم, خود قرآن میں اللہ نے کہا جو آپ بتا رہی تھی کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. آپ اس ٹائم مصلی میں بیٹھے اور اس تصور کے ساتھ کہ اللہ یہاں موجود ہے, اور وہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں اللہ والے جو ہیں جب اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ جو ہے حی القیوم ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی وہاں ہونا ثابت نہ کر دے. ایسی سرسراہٹ, ایسی مطلب کچھ اس طرح کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ یہاں موجود ہے اور میری سن رہا ہے. تو وہ جو یقین ہے آپ کا, وہ جو مان ہے, اس ٹائم آپ اللہ کے آگے ساری ریکویسٹ اپنی رکھیں. ساری دنیا سے کٹ کے ساری دنیا سو رہی ہے اور آپ جاگ رہے, اس ٹائم آپ جو ریکویسٹ اللہ سے کرتے ہیں وہ بہت قبولیت کا ٹائم ہے آپ کا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رمضان میں, رمضان المبارک میں افطار کے وقت کی دعا, مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے دوران جو ظہر کی نماز میں جو ہے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. جمعے کے ٹائم میں اللہ کے رسول بتا کے گئے ہیں ساری چیزیں. ایک اور بات ہے, لوگ کہتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پڑھا ہے کہ باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, لیکن پھر ہم لوٹ کر آتے ہیں اپنے اعمال کی طرف کہ آج ہم گفتار کے تو غازی ہیں, کردار کے غازی نہیں ہیں. ہم 5 وقت کی نماز اگر ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا کر دعا بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ایک رسمی طور پر, یہ وہ جو چیزیں جو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگیوں سے کہیں دور کر دیا ہے مولانا صاحب، کہ جس سب چیزیں ہم بار بار آ رہے ہیں جس چیز کی طرف کہ اب ایک فارم باقی ہے، رسمی صورت باقی ہے، اس کی روح باقی نہیں ہے. تو تڑپ اصل کر میں کس یہ طرح بات اللہ کو جو آپ نے پکارا کہی جائے؟ ہے بہت بڑھیا بات کہی ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا دعاؤں کا ہو، عبادات کا ہو، زیادہ تر لوگ، سب تو نہیں، ابھی اچھے لوگ بھی زندہ ہیں، کہ صرف جسم رہ گیا، روح ختم ہو گیا. اصل میں تو پہلے آپ کا قلبی تعلق ہو اللہ رب العزت سے. آج کل ہم اپنے جسموں پہ تو محنت کرتے ہیں، روح بھی محنت نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا قلب کا تعلق آپ کی روح سے بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کا پورا وجود جو ہے وہ روحانی ہو جائے گا. اور اگر آپ کے نفس کا تعلق آپ کی روح سے بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کا پورا وجود نفسانی ہو جائے کیا گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود نفسانی ہے، بے شک. اور ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں تو صرف ایک اس کا جسم رہ گیا، روح ختم ہے. اگر روح نکل جائے جسم سے تو صرف لاش رہ جاتی ہے. تو آج زیادہ تر لوگوں کی عبادات ہوں، دعائیں ہوں، صرف لاش رہ گئی. اور وہ صرف دنیا کے لیے ہیں. ہم جی. اپنی دعاؤں میں دنیا مانگ رہے ہیں، اصل اپنی میں دعاؤں میں ہم آخرت کو بھول گئے. قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ میرے سے دنیا اور آخرت مانگتے ہیں، دونوں مانگتے ہیں، تو میں انہیں دنیا بھی دیتا ہوں، آخرت بھی دیتا ہوں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قرآن کی آیت ہے. تو ہمیں اسی طرح مانگنا چاہیے. لیکن صرف جو لوگ دنیا مانگتے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے میں تھوڑی بہت ہی انہیں دیتا ہوں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اصل میں دعا جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ دعا کی ایک مثبت معاملہ یہ آتا ہے کہ ایک دو فلسفے ہیں. ایک فلسفہ جبریہ کہلاتا ہے، ایک فلسفہ قدریہ کہلاتا ہے. جبریہ میں تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جبرن سب کچھ ہمیں دے دیا، جو جسے ہم مقدر کر جبر و دیا. قدر کا ہاں کہتے ہیں. لیکن دعا جو ہے وہ آپ کو قدریہ فلسفے سے متعارف کراتی ہے کہ قدریہ فلسفے میں دعا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن وہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی مقدر کو بدل سکتی ہے. قدریہ میں یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی قدرت کو پکار رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے کہ اللہ یہ پریشانیاں آپ دور کر دو، اور وہ اللہ دور کرنے پہ قادر بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ مثبت پہلو ہے دعا کا. تو اس لیے اپنے اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑانا. قرآن تو جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ چپکے چپکے، سورہ اعراف میں آپ دیکھیں کہ آخر میں 205 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ تم چپکے چپکے مجھے پکارا کرو. مطلب اگر ہم دل میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. اصل میں ایک بار یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جو ہیں زور زور سے چلا کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ تم اللہ کو دھیرے دھیرے پکارا کرو، اللہ تمہاری دھیمے کی بات بھی سنتا ہے. اصل میں پکارا زور سے اسے جائے جو دور ہو. اللہ خود کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. تو جو قریب ہو اسے تو دھیرے دھیرے پکارنا چاہیے. اجتماعی دعاؤں کی منائی نہیں ہے اصل میں اسلام میں. خود حضور نے کہا کہ جہاں 40 مومن ہوں گے، وہاں جہاں 40 لوگ ہوں گے ان میں کوئی ایک مومن ہوگا اور اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو اجتماعی دعاؤں کی منائی نہیں ہے، مگر تنہائی کی جو دعائیں ہیں گڑ گڑا کے اللہ کے آگے ریکویسٹ کرنا، آہذاری کرتے ہوئے، وہ جو ہے اصل میں مسلح کو انکساری آنسوؤں سے راج بھگوتے ہوئے. جی اصل میں وہ جو آپ کا رونا ہے، وہ جو آپ کے آنسو ہیں، وہ تب موتی بنتے ہیں جب اسے دیکھنے والا صرف اللہ ہو. موقع ملا تو ایک بہت اہم سوال ہے کہ وسیلے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی ہم دعا کرتے ہیں، تو وسیلوں سے کی گئی دعا کتنی مستجاب ہوتی ہے. لیکن 2 کالرز ہیں اور کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہم پہلے شامل کر لیتے ہیں. پروین صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، نکھت صاحبہ فون لائن پہ رہیے گا، فوراً آپ سے بھی بات کریں گے. بتائیے پروین صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ جیسے میں